وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اما بعد. ثم قال البخاری رحمہ اللہ، امام بخاری فرماتے ہیں باب التعجیل الی الموقف، باب ہے کہ موقف یعنی جو عرفات میں وقوف کرنا ہے تو وہ جلدی کرنا ہے، اس کو لیٹ نہیں کرنا، اس کو جلدی کرنا ہے، جلدی خطبہ ہونا چاہیے، جلدی نماز ہونی چاہیے، اور نماز کے بعد پھر فوری بعد وقوف شروع کر دینا چاہیے اور دعائیں اور دیگر چیزیں، تو اس میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے زوال کے وقت کے بعد۔ تو یہ امام بخاری نے باب قائم کیا۔ اب اس باب کے اندر امام بخاری حدیث نہیں لائے کوئی بھی، یہ باب حدیث کے بغیر ہے۔ حدیث کیوں نہیں ہے اس میں؟ کیونکہ جو پچھلے باب میں حدیث ہم نے پڑھی ہے وہ، اور یہی حدیث ہم اس سے پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، تو اسی حدیث سے، اور پیچھے بھی 2 دفعہ یہ حدیث آئی ہے، اس حدیث سے یہ جو امام بخاری نے باب قائم کیا ہے، اس باب کا مدعا پچھلی حدیث سے ثابت ہو جاتا ہے۔ اب باب کے اندر یہ ہے کہ جی وقوف جلدی شروع کرنا چاہیے، تو پچھلی حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ اگر تم سننا چاہتے ہو آج خطبہ چھوٹا رکھو اور وقوف جلدی کر لو، تو یہ لفظ عجل الوقوف جو حضرت سالم نے فرمایا تھا اور حضرت ابن عمر نے تصدیق کی تھی، تو اس باب سے امام بخاری یہی بات کرنا چاہتے ہیں، تو اس باب قائم کیا امام بخاری نے، لیکن حدیث نہیں لائے۔ بعض نسخوں میں امام ابن حجر نے فتح الباری میں لکھا ہے، بعض نسخوں میں امام بخاری نے یہاں ایک بات ذکر کی ہے، حدیث کوئی نہیں ہے، لیکن اس میں امام بخاری نے بعض نسخوں میں موجود ہے، امام بخاری نے یہاں اپنی ایک عبارت لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہاں جو یہ باب ہے، یہ باب کا جو موقف ہے یہ پچھلی حدیث سے، اور یہ جو پچھلی حدیث حضرت امام مالک والی ہے، امام مالک والی، امام زہری والی اور سالم والی، اسی حدیث سے یہ میرا موقف ثابت ہو جاتا ہے، امام بخاری لکھتے ہیں۔ لیکن میں نے کبھی بھی کوئی حدیث جب میں مقرر لایا ہوں تو کسی وجہ سے لایا ہوں، یا تو میں نے حدیث کی سند میرے پاس کوئی نئی تھی تو نئی سند کے ساتھ اس حدیث کو مقرر لایا ہوں، یا حدیث کے متن کے اندر کوئی تبدیلی تھی جس کی وجہ سے میں حدیث کو مقرر لایا ہوں۔ ایک حدیث ایک امام بعض دفعہ کئی اساتذہ سے سن لیتا ہے، سند تبدیل ہو جاتی ہے، تو امام بخاری صحیح بخاری میں یاد رکھیے کہ بہت ساری احادیث مقرر ہیں، صحیح بخاری کی کل احادیث کہا جاتا ہے کہ وہ 7,000 7,500 کے قریب ہیں کل احادیث، اور اگر مقرر احادیث نکال دیں تو بغیر تکرار کے احادیث 3,000 بھی نہیں ہیں۔ وہ ہے کہ صحیح بخاری میں آدھی سے زیادہ احادیث مقرر ہیں، اور مقرر احادیث لانے کے بہت سارے فوائد ہیں صحیح بخاری میں۔ تو اس باب میں امام بخاری نے بعض نسخوں میں عبارت لکھی ہے کہ میں اس باب میں اس لیے میں حدیث مقرر نہیں لایا کہ میرے پاس نئی سند کے ساتھ اور نئے متن کے ساتھ حدیث تھی نہیں، بالکل یہی سند اور یہی متن جو پچھلی حدیث کا ہے، امام بخاری اس کو لانا چاہتے تھے اس باب میں، جو حدیث امام بخاری پچھلے باب میں لائے ہیں، یہ امام مالک ابن شہاب حضرت سالم والی، بالکل یہی حدیث سے امام بخاری نے اپنا موقف ثابت کرنا تھا۔ لیکن امام بخاری اس حدیث کو مقرر تب لاتے جب یا تو امام بخاری کے پاس یہ حدیث کسی اور سند سے ہوتی، یا امام بخاری کے پاس اس حدیث کے متن میں کوئی تبدیلی ہوتی کسی دوسرے استاد سے، تو امام بخاری لاتے یہ بات امام بخاری صحیح بخاری کے بعض نسخوں میں امام ابن حجر کہتے ہیں موجود ہے، اس باب کے تحت کوئی حدیث نہیں ہے، لیکن بعض نسخوں میں یہ عبارت موجود ہے کہ میں یہاں اس لیے حدیث مقرر نہیں لایا حضرت امام مالک، حضرت ابن شہاب زہری اور سالم والی، کہ میرے پاس کوئی نئی سند اور کوئی نیا متن تھا نہیں اس کا۔ تو اس سے پتہ لگا، اس سے ایک اصول ثابت ہوا امام بخاری کا صحیح بخاری کے اندر کہ اس پوری صحیح بخاری میں کوئی بھی حدیث مقرر نہیں ہے جس کی بالکل ایک ہی سند ہو اور بالکل ایک ہی متن ہو۔ کئی ایسی احادیث بھی ہیں صحیح بخاری میں جو 7 دفعہ 10 دفعہ ہیں، امام بخاری نے ایک ہی حدیث سے 10 ابواب میں استدلال کیے، لیکن امام بخاری جتنی دفعہ وہ حدیث لائے ہیں ہر دفعہ یا انہوں نے سند تبدیل کی ہے، اس کی انہوں نے کسی اور استاد سے بھی سنی تھی، یا انہوں نے اس کا متن کسی اور استاد سے کچھ اور سنا تھا، تو وہ متن میں تبدیلی کے ساتھ کوئی نہ کوئی تبدیلی ہے اس میں کہیں نہ کہیں مقرر احادیث میں۔ تو امام بخاری جو حدیث مقرر لائیں گے اس میں ایک تو امام بخاری اس سے اپنا استدلال بھی کرتے ہیں اس حدیث سے،
اور اس میں ایک نیا فائدہ حدیث کے طالب علم کے لیے، محدثین کے لیے یہ ہوتا ہے، اس کی سند چینج ہوتی ہے کہ اس کا متن میں کوئی نہ کوئی تبدیلی ضرور ہوتی ہے، اور جب سند میں تبدیلی ہو، متن میں تبدیلی ہو، اس کے اور بہت سارے فوائد بھی اسے حاصل ہو جاتے ہیں۔ تو اس باب میں کوئی حدیث نہیں امام بخاری لائے، پچھلی حدیث جو پچھلے باب کی ہے اسی حدیث سے امام بخاری کا یہ موقف ثابت ہوتا ہے۔ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صناع الحياة أقمار الليالي منار الهداة أعلام الرجال صناع الحياة